الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ایک دن ہم اپنے استاد محترم کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے ہمیں ترغیب دی کہ بچوں جب بھی آپ دعا مانگا کریں تو اس دعا کے اندر اپنے ایمان کا خاتمہ ضرور مانگا کریں۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے لمبی لمبی عبادتیں اور ریاضتیں کی ہیں مگر آخری وقت کے اندر وہ گناہ گار ہو کے فوت ہوئے ہیں۔ وہ اس حالت میں فوت ہوئے ہیں کہ ان کے انجام اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا، وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو ظاہری بات ہے، حدیث میں آیا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہے۔ جس طرح ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، انما الاعمال بالنیات ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اسی طرح مجموعی زندگی، تمام زندگی کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ اس کا انحصار ہے کہ انسان کا اختتامی وقت کیسا گزرا، وہ مرتے وقت کس حال میں تھا۔ تو ہمیں انہوں نے ترغیب دی کہ بچوں جب ہم تعلیمی دور میں تھے کہ جب بھی آپ دعا مانگا کریں تو اس وقت آپ یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ اے اللہ ایمان کے اوپر خاتمہ دے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ واقعی بہت اہم بات ہے کہ ایک انسان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہر اہم بات کو قرآن مجید میں بیان کیا، اس موضوع کو بھی بیان کیا ہوگا۔ تو میں تلاش کرنے لگا قرآن مجید میں کہاں پر اس کے متعلق دعا سکھائی گئی ہے۔ میں نے تلاش کیا، کرتا گیا، آخر مجھے ایک دعا مل گئی کہ ایک نبی نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ ہمیں سکھا دیے۔ وہ دعا کیا ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی ہمارا دوست ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلما، مجھے مسلمانی کی حالت میں موت دینا، مجھے اپنی فرما برداری کی حالت میں موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ کھڑا کر دے۔ تو آپ بھی یہ دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ اپنی فرما برداری کی حالت میں کرے اور ایمان کی حالت میں کرے، اور ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب کرے، آمین۔